چلیے فرشتے نے آ کے کیا کہا، اب یہ ہے کیا کہتے ہیں وحی کا منظر. اس سے پہلے تک جو آپ نے سنا نا وہ وحی کا پس منظر تھا، وحی شریعت کی تمہیدات تھیں جس میں الہام بھی آ گیا اور کیا کہتے ہیں خلوت نشینی بھی آ گئی، سارا کچھ. اب جو وحی کا منظر ہے اس کو ذرا کمال طریقے سے آپ ملاحظہ کیجیے گا. فرشتہ آ گیا، اس نے آپ سے کہا اقرا، پڑھیے. اب بھائی اس سے مراد کیا ہے؟ اقرا پڑھیے. بڑی بڑی کمزور باتیں کی جاتی ہیں جی. ایک تختی تھی اس پہ اقرا لکھا ہوا تھا، پوری ایسی صورت کی پہلے 3-4 آیتیں لکھی ہوئی تھی، آپ کو کہا گیا آپ پڑھیں، آپ نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں. بڑی کمزور باتیں ایسے نہیں کرنی چاہیے. یہاں اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ کو لکھ کے سامنے لایا گیا، بلکہ اقرا زبانی کہا گیا آپ پڑھیں. کوئی چیز آپ کے سامنے لکھ کے نہیں لائی گئی تھی، ہوتی تو پھر یہ اس حدیث کے اندر یہ بات ہوتی. کمزور باتیں بہرحال نہیں کرنی چاہیے. اقرا پڑھیے. جیسے کسی بچے کو کہا جاتا ہے آپ پڑھیں، لیکن جو کسی بچے کو کہا جاتا ہے وہ بھی بڑا تھوڑا سا مختلف ہے اس سے. یہ جو یہاں ہے وہ میں آپ کو انشاءاللہ بتا دیتا ہوں. علماء نے یہاں یہ بھی باتیں کی ہیں، اردو دانوں کو سمجھنے آئے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. اقرا یہاں تلقینی حکم ہے کہ تکلیفی حکم ہے؟ تلقینی ہو تکلیفی ہو بہرحال کوئی اس کا نتیجہ نہیں نکلتا، اس لیے میں اس پر بات نہیں کرتا. ٹھیک ہے، تو آپ کو کہا گیا اقرا آپ پڑھیے. لیکن آپ دیکھیں غار حرا، اس کی تنہائی اور تنہائی کی اپنی ایک ہیبت، اوپر سے فرشتے کا اترنا، ایک الگ مخلوق، ایک اجنبی، اس کی اپنی ایک ہیبت، وحی کی ہیبت، عظمت، جلال جو اللہ کا کلام ہے. انہوں نے تو پورے ایک ہیبت کا، عظمت کا، جلال کا ماحول پیدا کر دیا تھا. نبی علیہ السلام پر خوف کی کیفیت طاری ہو گئی، بے بسی کی کیفیت طاری ہو گئی. ٹھیک ہے، ایسے خوف کے ماحول میں، ایسے جلال کے ماحول میں فرشتہ آپ سے کہہ رہا اقرا پڑھیے. اب یہاں ایک اور بات بھی ہے جس کی طرف میں آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں. اقرا کیا پڑھیے؟ سوال ہے نا، کیا پڑھے؟ آپ کسی کو کہتے ہیں بھائی اقرا ھذا الکتاب، یہ کتاب پڑھیں، اقرا ذالک وہ پڑھیں. اب یہاں کیا پڑھے؟ کیونکہ جو پڑھنا ہے وہ اگلا لفظ ہوگا، خود اقرا نہیں ہوگا. اقرا پڑھیں تو کیا مطلب؟ اقرا ھذا الکتاب، آپ یہ کتاب پڑھیں. اقرا ذاک، آپ وہ کتاب پڑھیں. خود اقرا مقصود نہیں ہوگا، اقرا کے ذریعے حکم دیا جائے گا آپ پڑھیں. کیا پڑھنا ہے وہ اقرا کے بعد ہوگا. ایسا ہی ہے کہ نہیں؟ یقیناً ایسا ہے، لیکن یہاں یقیناً ایسا نہیں ہے. یہاں خود لفظ اقرا بھی پڑھنا مطلوب اور مقصود ہے کہ آپ لفظ اقرا ادا کریں. اب بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ یہاں بہت سے علماء کا ذہن بھی نہیں جاتا. لفظ اقرا پڑھنا مقصود تھا، آپ لفظ اقرا ہی سے پڑھیں، یعنی اس لفظ کو پڑھیں. اقرا، اقرا کے لفظ کو پڑھیں آپ. لا الہ الا اللہ. وگر ہم اردو ماحول میں بات کو لیں نا تو بات، بلکہ عربی ماحول میں اقرا بھائی پڑھیں تو کیا پڑھیں؟ اقرا مطلوب نہیں ہوگا، اقرا کے بعد جو ہوگا وہ مطلوب ہوگا. لیکن یہاں ایسا نہیں ہے، یہاں خود لفظ اقرا کو پڑھانا مطلوب تھا. تو پھر تو یہ بھی کہا جا سکتا قل اقرا بسم ربک الذی خلق. آپ کہہ دیں اقرا بسم ربک الذی خلق تو مطلوب ادا ہو جاتا کہ نہیں؟ کتنی کلیئر بات ہے. لیکن نہیں، اس لیے نہیں کہ یہاں یہ خطرہ تھا کہ قل کو بھی وحی کا جز سمجھ لیا جاتا. چونکہ اقرا بسم ربک الذی خلق میں قل نہیں ہے تو فرشتے نے قل نہیں کہا. فرشتے کو جو چیز سونپی گئی تھی اس نے اسی طرح اللہ کے نبی کو پڑھائی. اس سے وحی کی حفاظت کی کمال صورت سامنے آتی ہے. اللہ چاہتے تو اقرا اتارنے کی بجائے قل اعوذ برب الفلق اتار دیتے. وہاں قل بھی ہے، قل اعوذ برب الفلق. اللہ نے ایسا نہیں کیا. یہاں اقرا سے بات شروع ہو رہی ہے، اور بات اللہ نے جبرائیل امین کو جس طرح وہ راز حوالے کیا وحی کا، جبرائیل امین پابند تھے کہ وہ راز اسی طرح اللہ کے نبی کے حوالے کریں. وہ تو میسنجر تھے، قاصد تھے، معلم تو اللہ ہے. ٹھیک ہے،
تو اقرا کا لفظ خود مطلوب تھا پڑھانا، تو کہا اقرا۔ اگر اقرا کا لفظ مطلوب تھا تو پھر جبرائیل کو کہنا چاہیے تھا قل اقرا بسم ربک الذی خلق، لیکن جبرائیل قل بھی نہیں کہہ سکتے تھے، اس لیے نہیں کہہ سکتے تھے کہ کہیں نبی قل کو وحی کا لفظ نہ سمجھ لیں۔ اور جبرائیل امین خود اتنے حساس تھے، خود جبرائیل امین کی اللہ نے اتنی حفاظت کر رکھی تھی اور ایسی نگہبانی کی تھی اور ایسی وزڈم ادا کی تھی کہ جبرائیل امین نے بھی قل نہیں کہا کہ کہیں محمد الرسول اللہ قل کو وحی کا لفظ نہ سمجھ لیں، بلکہ شروع ہی اقرا سے کروایا، اقرا بسم ربک الذی خلق۔ اقرا کے لفظ کو پڑھنا بھی مطلوب اور مقصود تھا۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ لا الہ الا اللہ۔ ٹھیک ہے، ایک تو یہ بات ہو گئی کہ اقرا کا لفظ خود مطلوب ہے پڑھانا، لفظ اقرا، اور اس سے پہلے قل اس لیے نہیں کہا کہ کہیں قل کو وحی کا لفظ جز سمجھ نہ لیا جائے۔ بات مکمل ہو گئی۔ اب جو یہاں یہ کہا جاتا ہے، جو میں نے آپ کو بات کی تھی کہ بھائی تختی کی صورت میں صورت لکھی ہوئی تھی، بڑے خطیب مزے لے کر بیان کرتے ہیں کہ جی یہ لکھی ہوئی، تو آپ کو کہا گیا پڑھو، تو آپ نے کہا میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ یہ کہاں لکھا ہے کوئی ایسی چیز لکھی ہوئی تھی؟ کہیں بھی کسی مضبوط روایت میں ایسی بات کہیں بھی نہیں ہے، بلکہ آپ کی زبان سے یہ ادائیگی کروانا مقصود تھا کہ آپ پڑھیں، وحی کی ادائیگی کروانا آپ کی زبان سے، زبانی، جیسے بندہ بچے کو تلقین کرتا ہے، بچے کے ذریعے کوئی بات بلواتا ہے، بچہ یہ بولو، تو اسی طرح اللہ کے نبی سے یہ بات بلوانا، یہ بات زبان سے ادا کروانا مقصود تھا۔ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ ٹھیک ہے، اب یہاں کوئی چیز لکھی ہوئی نہیں تھی۔ جب کوئی چیز لکھی نہیں تھی تو اللہ کے نبی نے پھر کیسے فرما دیا کہ ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ یہ ما انا بقاری سے بہت سے لوگوں کو غلط فہمی لگی کہ وہ کہتے ہیں لکھی ہوئی چیز تھی اس لیے آپ نے فرمایا، ورنہ پڑھ تو آپ سکتے تھے۔ ہمارا لکھا ہوا تھا اس لیے آپ نے فرمایا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، میں پڑھ نہیں سکتا۔ وگرنہ بلوانا، روز مرہ آپ 40 سال تک گفتگو کرتے رہے ہیں تو آپ اقرا کیوں نہیں کہہ سکتے تھے؟ کہہ سکتے تھے۔ اس کا مطلب لکھی ہوئی چیز تھی جس کی وجہ سے آپ نے کہا کہ میں پڑھ نہیں سکتا، کیونکہ میں پڑھا ہوا نہیں تو میں لکھی ہوئی چیز پڑھ نہیں سکتا۔ نہیں، یہ بالکل غلط مطلب ہے، یہ بالکل کیا کہتے ہیں مرجو باتیں ہیں، بہت کمزور چیزیں ہیں۔ اصل بات یہی ہے، یہ جو وحی کے نزول کی جو کیفیت من جانب اللہ بن گئی تھی، وہ جلال والی کیفیت تھی، ہیبت اور عظمت والی کیفیت تھی، اور پہلی مرتبہ وحی کا نزول ہو رہا تھا، وہ بھی آسمانوں سے من جانب اللہ ہو رہا تھا۔ وحی کے ساتھ آپ کی ایک مناسبت بھی نہیں تھی، اور آپ کو پتہ بھی نہیں تھا کہ آپ نے نبی بننا ہے، یہ تو آپ پر وحی نازل ہو گئی۔ یہاں تو فجاءہ الحق ہے نا، ایک روایت ہے فجیعہ الحق، دفعتاً، کیا کہتے ہیں، فجاءہ الملک کا لفظ ہے، ٹھیک ہے، ایک لفظ ہے فجیعہ، ٹھیک ہے، اچانک آ گیا، حق اچانک آ گیا آپ کے پاس، کیا کہتے ہیں، فجیعہ الحق، حق اچانک آ گیا، یعنی آپ کو پتہ بھی نہیں تھا کہ آپ نے نبی بننا ہے، حق آ گیا آپ کے پاس، ٹھیک ہے۔ وہ ایک ایسا جلال والا ماحول بنا ہوا تھا کہ آپ کے اندر سکت نہیں رہی۔ آپ نے کہا ما انا بقارین، اب میں اردو میں آپ کو سمجھانے لگا ہوں، مجھ سے پڑھا نہیں جا رہا۔ اب آپ سمجھے، مجھ سے پڑھا نہیں جا رہا، میرے بس میں نہیں پڑھنا، میری سکت نہیں ہے لفظ اقرا کو اپنی زبان سے ادا کرنا۔ یہ مطلب ہے، یہ مقصود ہے اصل میں، جو آپ پر ایک ہیبت طاری ہو گئی تھی۔ اب آپ اندازہ کر لیں، اللہ کے نبی یہ کہہ رہے ہیں ما انا بقارئین، یہ کہہ سکتے ہیں، اقرا نہیں کہہ سکتے۔ آپ کچھ سوچ رہے ہیں؟ یعنی اللہ کے نبی ما انا بقارئین کا لفظ اپنی زبان مبارک سے ادا تو کر رہے ہیں، لیکن اقرا ادا نہیں ہو رہا۔ کیا ڈیفرنس ہے؟ ما انا بقارئین وہی نہیں ہے، آپ کے اپنے الفاظ ہیں جو آج جس سے آپ اپنی بے بسی ظاہر فرما رہے ہیں کہ مجھ سے پڑھا نہیں جا رہا، جبکہ اقرا وہی مطلوب ہے، اس کے اندر ایک کمال کی جلالت، ہیبت، قدرت اور عظمت ہے جس کی وجہ سے آپ سے وہ سادہ سا لفظ ادا نہیں ہو رہا تھا۔ اگر اس کی میں مثال دینا چاہوں تو علماء اس کو اچھی طرح سمجھیں گے۔ ایک عام عربی کا کوئی لفظ ہوتا ہے، کوئی آ کے ویسے ہی آپ سے میننگ پوچھ لیتا ہے
کہ حضرت مفتی صاحب مولانا یہ عربی کا لفظ ہے، اس کے کیا مطلب ہے، آپ بے جھجک اس عربی کا لفظ کا مطلب بتا دیتے ہیں یہ مطلب ہے. لیکن وہی لفظ قرآن کے اندر ہو، وہ پوچھے جی قرآن میں یہ لفظ آئے، آپ اس کا کیا مطلب ہے، یکدم آپ پر ایک ہیبت طاری ہو جاتی ہے. وہ یقینی معنی جو آپ جانتے ہیں اس کے اندر شک آنا شروع ہو جاتا ہے، کہیں وہ غلط نہ ہو جائے. آپ کہتے ہیں یار اچھا مجھے تحقیق کرنے دو، میں پھر بتاتا ہوں. حالانکہ اندر وہ معنی آپ کو پتہ ہوتا ہے اس کا یہی مطلب ہے، لیکن اس کی وجہ سے آپ ڈر گئے ہوتے ہیں کہیں غلط نہ ہو جائے. یہ میں نے آپ کو ہیبت سمجھانے کے لیے چھوٹی سی مثال دی ہے.